قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ اے پیارے حبیب، میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوں، میں تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین اور سامعات، تمام عبادات کا نتیجہ وہ یہی ہے کہ اس کے بعد انسان کے گناہ معاف ہو جائیں، بندے اور اللہ کے بیچ میں جو فاصلے بڑھانے والی چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دوستی کے ساتھ بدل جائے۔ حج کرنے کے بعد جو شخص واپس آتا ہے، فرمایا رجع کا یوم ولدتہ امہ، ایسے واپس آتا ہے جیسے آج پیدا ہوا ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا۔ تو روزوں کے بارے میں بھی یہی فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ تراویح پڑھی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ عرفات کے دن کا روزہ رکھا، کہا 2 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ عاشورے کے دن کا روزہ رکھا، فرمایا پچھلے سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ جمعے تک بیچ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، رمضان تک بیچ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ عمرے تک، العمرۃ الی العمرہ والحج الی الحج کفارات لما بینہما، بیچ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ چونکہ انسان ہر وقت گناہ کرتا ہے اور کچھ بھی نہ کرے، وقت ضائع تو کرے گا، اور کچھ بھی نہ کرے، اللہ کی نعمتوں کا ٹھیک استعمال نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سب لوگ غلطی کرتے ہیں لیکن ان میں اچھے وہ ہوتے ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ انبیاء کرام کی معصومیت کیا ہے؟ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ ان سے کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوتا جس کی اللہ اصلاح کر دیتا ہو، ان سے ایسے کام سرزد ہو جاتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ اصلاح کر دیتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے اور وہ کما حق ہو اللہ کی طرف رجوع کر کے پہلے سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک شخص گناہ نہ کرے اور توبہ بھی نہ کرے، اس سے اس کا مقام زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے جو گناہ بھی کرے اور توبہ بھی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بندہ گناہ کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، میں نے گناہ کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا تو تجھے پتہ ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو بخشتا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر گناہ ہو گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ اذنبت ذنبا فاغفر لی، یا اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر معاف کر دے، اچھا تجھے پتہ تھا کہ میرا رب ہے جو بخشتا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر ایسے کہتا ہے، اللہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں جا افعل ما شئت، جتنی بار چاہے گناہ کرتا چلا جا، معافیاں مانگتا چلا جا، میں تجھے معاف کرتا چلا جاؤں۔ باغی نہ بن، توبہ کر،
واپس آ جا، سچی توبہ کر، میں معاف کر دوں۔ اور نہ صرف رب الجلال معاف کر دیتا ہے بلکہ اس پر خوش بہت ہوتا ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا یہ انسان اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فساد مچائے گا، خون بہائے گا، اس کو آپ نے پیدا کرنا ہے۔ اللہ نے پیدا کر دیا۔ جب بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، رب الجلال فرشتوں کو کہتا ہے سناؤ، یہ دیکھو گناہ تو اس نے کیا تھا مگر توبہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی نیکیوں پر، اپنے بندوں کو کہ اللہ کو یاد کرنے پر، اپنے بندوں کی توبہ پر، فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص جا رہا ہے، اس نے ایک سواری لی اور تھوڑا کھانا لیا سفر کے لیے، راستے میں جنگل آ گیا، آرام کرنے کے لیے لیٹا، آنکھ کھلی تو نہ سواری ملی نہ اس کے اوپر ہی کھانا تھا وہ بھی گیا۔ 2 کلومیٹر ادھر 1 کلومیٹر ادھر تلاش کرتا رہا، کہیں نہیں ملا۔ اب کوئی شکل باقی بچاؤ کی نہیں، سوائے اس کے کہ اب موت ہی آئے گی، جتنی دیر کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتے ہو ٹھیک ہے، اس کے بعد موت ہے۔ اس دوران اس کی دوبارہ آنکھ لگ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوبارہ آنکھ کھلی تو سواری بھی موجود تھی، اوپر اس کا کھانا بھی موجود تھا، اتنا خوش ہوا، زندگی واپس آ گئی۔ کہتا یا اللہ، واہ بھائی واہ، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا کیا تھا؟ تو میرا رب میں تیرا بندہ۔ خوشی کے مارے ہوش اڑ گئے، اتنی زیادہ خوشی کہ ہوش اڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس سے توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 70 دفعہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، میرے دل پر پردہ آ جاتا ہے، میں ایک دن میں 100 دفعہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہم نے کبھی استغفر اللہ 100 دفعہ پڑھا؟ وہ شخصیت جو بخشے بخشوائے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، جن کو ڈگریاں ملی ہوئی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں 100 دفعہ ایک دن میں توبہ کرتا ہوں۔ صحابہ اکرام ایک ایک مجلس میں 70 دفعہ استغفر اللہ آپ کا گن لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز بھائیوں، ہمیں مال، اولاد، جان، ہاتھ، کان، ناک، دل، یہ سب ایڈوانس میں ملے ہیں، ان کا غلط استعمال کرنا یہ بہت ممکن ہے، اور چارہ کوئی نہیں سوائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں، توبہ کریں، اور کوئی چارہ نہیں۔ اللہ کے سامنے توبہ تائب ہوتے رہیں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تو توبہ کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جس گناہ سے توبہ کی جائے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ گناہ بھی کرتے رہو، چھوڑو بھی نہ۔ ایک ہے چھوڑ دیا تھا دوبارہ ہو گیا، وہ الگ بات ہے، چھوڑو ہی نہ اس کو۔ اللہ چغلی نہ بنائے فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، لو اللہ چغلی نہ بنائے، میں نے باز نہیں آنا۔ چغلی بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ توبہ بھی کر رہا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ گناہ کو چھوڑ کر توبہ کرے۔ نمبر 2، اپنے گناہ پر پشیمان ہو، پریشان ہو، اس کا چہرہ بتائے کہ یہ اپنے آپ کو مجرم بتا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پشیمانی، پچھتاوا، اس کا اظہار کرے۔ نمبر 3، یہ عزم کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔
جب توبہ کر رہا ہے تو پکا عزم ہونا چاہیے، پھر گناہ ہو جائے تو الگ بات ہے، پھر پکا عزم کر لو، پھر ہو جائے پھر پکا عزم کر لو، اللہ معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب توبہ کر رہا ہو اس وقت آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ نمبر 4، اگر وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے گناہ، اگر وہ گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے تو پھر ان لوگوں کا حق واپس کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب چوری کر کے درود تنجینہ پڑھ لو، 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگلے دن پھر چوری کر لو، شام کو پھر درود تنجینہ پڑھ لو، اس طرح نہیں ہوتا۔ اگر وہ حقوق العباد ہیں تو ان کو واپس کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جانتے ہو کنگلا کون ہے؟ لوگوں نے کہا جس کے پاس پائی پیسہ نہ ہو وہ کنگلا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِهِ، مفلس میری امت کا وہ ہے جو اپنے اعمال لے کر آئے گا، یاتی وقد قذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، وہ سب آئیں گے، ان کو بدلہ دیا جائے گا، اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر دی جائیں گی۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس کے سر پر لادے جائیں گے، بندے ابھی تک باقی ہوں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا گناہوں کا پہاڑ، نیکیوں کا پہاڑ گناہوں کا پہاڑ بن جائے گا اور اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ روٹین میں حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرتا۔ بعض لوگوں کی ایسی اعلیٰ درجے کی توبہ ہوتی ہے کہ ان کے حقوق بھی اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے، وہ بہت شاذ و نادر ہوتا ہے۔ اس کی دلیل بھی دیتا ہوں۔ تو نمبر 1، توبہ کرے گناہ چھوڑ کر۔ نمبر 2، پشیمانی کا اظہار کرے، شرمندہ ہو۔ نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ نمبر 4، اگر وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہو تو واپس کرے۔ اور نمبر 5، توبہ جلدی کرے۔ یہ جناب پہلا رحمت کا دھاکہ ہے اور دوسرا کیا ہے؟ بخشش کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، جس نے روزے رکھے اس کے گناہ معاف ہوں گے، جس نے رات کا قیام کیا اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو پہلے عشرے میں بھی تو روزے ہیں نا، اس سے بھی گناہ معاف ہوں گے۔ یہ سارا مہینہ ہی معافی کا مہینہ ہے۔ راتوں کا قیام بھی معافی کرتا ہے، معافی لے کر دیتا ہے۔ دن کے روزے بھی گناہ معاف کرتے ہیں۔ یہ سارا مہینہ ہی معافی کا مہینہ ہے۔ اس لیے آخری عشرے میں بخشش کا مہینہ، بخشش کا عشرہ آئے گا درمیانہ، تو وہاں بخشش مانگیں گے نہیں، پہلے دن سے ہی معافی مانگو۔ یہ جو وبائیں آتی ہیں یہ اجتماعی گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور اجتماعی گناہوں کا مداوع اجتماعی توبہ ہوتی ہے۔ اجتماعی طور پر یہ قانون ہے پوری کائنات کا۔ ایک استاد جاتا ہے کلاس میں، بچے شور کر رہے ہوتے ہیں، سب کو کھڑا کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے 1-2 لڑکے نہ شور کر رہے ہوں، مگر وہ سب کو کھڑا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، انہلک وفینا صالحون، ہمارے بیچ میں نیک لوگ ہوں گے پھر بھی ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا؟ فرمایا نعم اذا کثر الخبث، جب خباثتیں زیادہ ہو جائیں تو بیچ میں نیک لوگ بھی رگڑے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر ان کی نیتوں کے مطابق ان کو نیکی کا اجر ملے گا بعد میں، لیکن دنیا میں عذاب آئے گا، سب پر آئے گا۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اس فتنے سے بچو جو صرف ظالموں پر نہیں آئے گا، مظلوم بھی رگڑے جائے گا۔ کورونا تو پھر بھی سمجھدار ہے، کورونا تو پھر بھی سمجھدار ہے۔ جو نقشہ کورونے کے ممالک کا ہے وہی نقشہ ناٹو کے ممالک کا ہے۔ کیا سمجھے؟ ناٹو کے ممالک کا نقشہ اور کورونا کے ممالک کا نقشہ ایک جیسا ہے۔ ناٹو نے حملہ کیا افغانستان پر، افغانستان کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہو رہا بظاہر، وہاں پہ وہ والی مارا ماری نہیں ہے۔
حملہ آور جتنے تھے ان پر یہ بڑا سمجھدار ہے یہ، لیکن بھائیوں رگڑے جاتے ہیں، دوسرے بھی رگڑے جاتے ہیں، تو توبہ فوراً کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، توبہ میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سابقہ قوموں کا ایک آدمی تھا، 99 قتل کیے۔ ایک صوفی سے پوچھتا ہے حل لی من توبہ، توبہ ہو سکتی ہے؟ وہ کہتا ہے 99 بندے مار کے تو توبہ کرنا چاہتا، کوئی توبہ نہیں تیری۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ 100 پورے کر کے کسی عالم دین کے پاس گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے یہ جو ہر بندہ فتوے چھوڑ رہا ہوتا ہے نا، اس کا کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ پتہ مسئلہ کا ہے یا نہیں، بس جواب دینا ضروری ہے۔ عالم دین کے پاس گیا، کہنے لگا جب تک تیری سانس کی آمد و رفت ہے، تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا۔ توبہ کر، لیکن تیری غلطی اور تیرے گناہ بتاتے ہیں کہ تیری سوسائٹی اچھی نہیں، اگر تو ادھر ہی رہا تو پھر دوبارہ یہی کام کرے گا، اس لیے علاقہ چھوڑ جا۔ اس کو چانس ملا، اس نے غنیمت سمجھا۔ ہم میں سے اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ گھر نہیں جانا، اب جانا کہیں اور جانا ہی جانا ہے، کبھی واپس نہیں آنا، کون کون تیار ہے؟ بہت بڑی قربانی ہے یہ۔ ہم کہیں گے مکان بیچنے پہ لگایا ہوا، اچھا ریٹ ملے گا تو جائیں گے۔ اس نے چانس دیکھا، کھانا دانا لیا اور وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ نیک لوگوں کی بستی سے ابھی دور تھا، برے لوگوں کی بستی کے ابھی قریب تھا، اس کی موت آ گئی۔ اللہ کے فرشتے جھگڑ رہے ہیں، جنت والے کہتے ہیں ہم لے کر جائیں گے، جہنم والے کہتے ہیں ہم لے کر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ جا کر ماپو، اگر وہ نیک لوگوں کے قریب ہے تو جنتی لے جائیں، برے لوگوں کے قریب ہے تو جہنمی لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ابھی حقیقت میں برے لوگوں کے قریب تھا، نکلا ہی تھا ابھی۔ فرشتوں کے ماپنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اس ٹکڑے کو حکم دیا جو نیک لوگوں کی طرف تھا، سکڑ جا، اور جو ٹکڑا برے لوگوں کی طرف تھا کہا پھیل جا۔ فرشتوں نے ماپا، فیصلہ ہوا کہ اس کو جنت والے فرشتے لے کر جائیں گے۔ حقوق العباد ہیں، لیکن جب اتنا بڑا سٹیپ لیا اس نے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکل گیا اور کل پر نہیں ڈالا، فوراً کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایسی توبہ قبول کی کہ اس کے عباد کے حقوق بھی اپنے ذمہ لے لیا اور اس کو معاف فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب۔ توبہ ان کی قبول ہوتی ہے جو جہالت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو کل پر ڈالتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے، قال انی تبت الآن، اب میری توبہ، اب تیری کوئی توبہ نہیں۔ فرشتے موت کے دیکھ کر تو فرعون بھی مسلمان ہو گیا تھا، نہ اس کا کلمہ قبول ہوتا ہے نہ اس کی توبہ قبول ہوتی۔ اس لیے توبہ کرنی ہے، فوراً کرنی ہے۔ اکیلے بیٹھ جاؤ، سر پہ رومال ڈال لو، کپڑا ڈال لو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اللہ کی قوت کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو یاد کرو، اپنی کمزوری کو یاد کرو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو۔ وہ بخشے بخشوائے نبی فرماتے ہیں ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یا اللہ میں تیری نعمتوں کا بھی اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ وہ بخشے بخشوائی ذات یہ کہہ رہی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ تو ہمیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، ان کو چھوڑ کر کے، جتنی جلدی ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، گناہ معاف کروا لیں گے، اتنی جلدی انشاءاللہ یہ وبا کافور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مفتی محمد یوسف طیبی کے بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے دیگر سوشل اکاؤنٹس لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔